السلام علیکم، وقت نیوز کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نیوز لاؤنج، اور پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک کال ہے جس کا قائل ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 تا 100 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر میرے سامنے۔ سپریم کورٹ سڑکوں پر جو ہونا تھا ہو چکا، فیصلے کا انتظار کریں۔ ذاتی صفائی کے لیے پارلیمنٹ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، وزیر اعظم عدالت میں آ کر وضاحت کریں، وکیل جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے۔ ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہاں پر خبر میرے سامنے ہے۔ ٹرمپ نے جاپان سمیت 11 ملکوں سے فری ٹریڈ معاہدہ ختم کر دیا۔ نئے صدر داعش کے خلاف روس سے مل کر کام کرنے پر تیار ہیں۔ ہمارا سپاہی دنیا کا بہترین فوجی، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں نے آہنی دیوار بنا دیا، یہ کہنا ہے آرمی چیف کا۔ خودسوزی کی دھمکی پتافی نے نصرت سحر کو چادر اڑا کر بہن بنا لیا، معافی مانگ لی، خاتون رکن نے معاملہ ختم کر دیا۔ یہ معاملات رفع دفع ہونے ہی تھے، یہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس قسم کے رویے، اس قسم کے جملوں کا استعمال، اس قسم کے لفظوں کا انتخاب کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو سوٹ کرتا ہے؟ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کو یہ رویے زیب دیتے ہیں؟ کیونکہ ہماری پوری قوم کی اصلاح کرنے کے لیے عوامی نمائندوں کی حیثیت سے یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ابصار عبدالعلی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ابصار صاحب، گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے۔ اب جماعت اسلامی کے وکیل اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو عدالت میں آنا چاہیے؟ اگر عدالت بلائے تو ضرور آنا چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے کہ جو عدالت ہے اس کا احترام ہم سب پر واجب ہے، اور عدالت کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا احترام کیا جائے۔ تو انصاف عدالتوں سے ملتا ہے تو یقیناً آنا چاہیے پرائم منسٹر، اگر وہ بلائیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ کہ دوسرے اگر خواہش کریں کہ انہیں ڈھکیلنا چاہے وہاں، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس پر نہیں آنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ عدالتوں کے حوالے سے بات ہے۔ آج جو انہوں نے کہا ہے کہ سڑکوں پہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب فیصلے کا انتظار کریں، تو یہ تو عدالت نے آج کہا ہے، ہم تو پتہ نہیں کب سے یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی پروگرام میں، ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں، تو بلکہ اب عدالتوں کو ایک قدم ہم ان سے التجا یا استدعا کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ ہم جب جج سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تو یہ استدعا ہے کہ وہ خود ایک آرڈر جاری کر دیں کہ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو ہیئرنگ ہوتی ہے، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس پر باہر جا کر اپنے معنی پہنا کر عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور باہر جا کے جو عدالت لگتی ہے وہ وہاں سے وہ پوڈیم ہی ہٹا دے جس کے اوپر کھڑے ہو کر اپوزیشن اور پوزیشن والے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جو اندر باتیں ہوتی ہیں اس کو اپنے طور پہ انٹرپریٹ کر کے، اپنے حق میں انٹرپریٹ کر کے اور عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں اس کو بند کر دینا چاہیے عدالت کی طرف سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کوئی بات نہیں، اس پر بھی آ جانا چاہیے کہ کون سی ایسی بات ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ جو بات یہاں ہوئی ہے اس پر باہر پوڈیم میں بات نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، ہم بات کر رہے تھے رویوں ہی کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، انداز گفتگو کے حوالے سے۔ پارلیمنٹیرینز کو کیا یہ انداز گفتگو زیب دیتا ہے، چاہے عدالت کے اندر ہو، چاہے عدالت سے باہر ہو، یا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سے باہر ہو، کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ عوامی نمائندے ہیں، عوام کو کس قسم کے رویوں کا عادی بنا رہے ہیں؟ دیکھیے نا، عوام کو ایک ایسا کلچر دے رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کلاشنکوف کلچر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کلاشنکوف خریدنا پڑتی ہے، اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے، یا لائسنس لیے بغیر چوری رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو زبان کا مسئلہ ہے، جس وقت جو چاہا کہہ دیا۔ بالکل صحیح۔ یہ کلچر بہت ہی نقصان دہ ہے، خاص طور سے ینگر جنریشن کے لیے۔ یہ کلچر وہ سیاست میں سنتے ہیں، اور کچی عمر کے نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں گھر میں بھی یہی رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، بالکل صحیح، اپنے جو فرینڈز کا سرکل ہے ان کے ساتھ۔ تو کہیں تو آپ کے اندر کوئی روایت جو پچھلی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سیاست دانوں کو چاہیے کہ ان کا کام صرف سیاست کی لیڈری نہیں ہے، بلکہ معاشرت اور اخلاقی معاملات پر بھی ان کو ایک لیڈر کا رول ادا کرنا چاہیے، اور وہ کہنا چاہیے جو ضروری ہے۔
بالکل صحیح. اب اس وقت جس کو دیکھو، جس پولیٹیکل پارٹی کو دیکھو، وہ کہتا ہے نوجوان ہمارا ٹارگٹ ہیں، ہمارا ہدف ہیں، صحیح. ہم ان کی ترقی چاہتے ہیں، ان کو بہتری چاہتے ہیں، اور ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں نوجوانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کے امکانات موجود بالکل ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ان کو ووٹر تو بنا لیتے ہیں، ان کا ہے کہ ان کو ووٹر بنا، لیکن ان کو ایک اچھا شہری بھی تو بنانا چاہیے بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کا. لا ابائڈنگ یعنی قانون کا احترام کرنے والے لوگ بالکل نوجوان بنائیں، ٹریفک کی پابندی کرنے والے نوجوان بنائیں. یہ روز کا 24 گھنٹے ٹریفک سے ہمارا آپ کا رابطہ رہتا ہے. صحیح. تعلیم کے بارے میں صحیح رخ اختیار کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ان کی رغبت دلائیں. دنیا کی برادری میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ تعلیم بامقصد ہمارے نوجوانوں کی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. بامقصد اور ایک ٹارگٹ مقرر کر کے اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ قوم کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں؟ صحیح. کوئی نہیں جاتا. ہم انتظار کرتے ہیں فلاں ملک ہمیں ٹیکنالوجی کی یہ دے دے. کیوں دے دے بھائی آپ کو؟ آپ خود ایوالو کریں. صحیح. اور ایک بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ جو نوجوان اور بچے سائنس میں خداداد صلاحیت کے ذریعے کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، ان کی اتنی ہمت افزائی بھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. سر میرا سوال یہی تھا آپ سے کہ ٹیلنٹ کی اگر بات کی جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کچھ رسمی سی باتیں لگنے لگی ہیں، اب یہ بڑے کچھ کتابی جملے لگنے لگے ہیں کہ ہمارا ملک ٹیلنٹ سے لبریز ہے، مالا مال ہے، ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگوں میں شعور بھی پیدا ہو رہا ہے، اب لوگوں میں بیداری پیدا ہو رہی ہے. بڑے رسمی سے جملے لگنے لگے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ شخص جس میں صلاحیت ہے اسے ہم انکریج کرنے کے عادی نہیں ہیں، اسے ہم اوپر لانے کے عادی نہیں ہیں، اس کے صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے عادی نہیں ہے، اسے انٹرنیشنلی انٹروڈیوس کروانے کے عادی نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ پنپے گا؟ دیکھیں نا، اب یہ تو طے کر رہا ہے کہ کس رخ میں ہمیں نوجوانوں کو پر زیادہ توجہ دینی ہے. سپورٹس پر ٹھیک ہے، لیکن جتنا پیسہ کرکٹ پہ خرچ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اتنا پیسہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ پر اور جو نوجوان اس میں اچھا کام کر رہے ہیں ان پر بھی خرچ ہو. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ ادھر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. سر سپورٹس میں بھی اگر قطع کلامی کی معذرت، لیکن سپورٹس میں بھی اگر بات کی جائے تو صرف کرکٹ ہی پر خرچ ہوتا ہے، باقی کے سارے جتنے بھی کھیل ہیں وہ ہم نے سارے پسے پوچھ ڈال دیے. ہاکی ہمارا پسماندگی کا شکار نہیں، ہاکی ہمارا نیشنل گیم، بالکل اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں. بالکل صحیح. اس میں یعنی مجھے تو کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے کہ ہندوستان نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہم دے دیتے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا. اور پھر اس میں لوگ جو آتے ہیں ان کی غذا، ان کی تربیت اور ان کے اندر ایک کھیل سے ایک کمٹمنٹ پیدا کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو انہیں اس طرف بھی لائے. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ قومی لگا ہوا ہے اس کو ہم اہمیت دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. اب قومی کھیل ہاکی ہے لیکن ہم اسے اہمیت نہیں دیتے. قومی زبان اردو ہے، اسے ہم اہمیت نہیں دیتے. حیرت کی بات، ایک دلچسپ بات آپ کو یہ بتلاؤں کہ ڈیفنس میں جوتے مرمت کرنے والے لوگ کہیں کہیں بیٹھے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک. تو ان کے پاس عام طور سے وہ لوگ جاتے ہیں، گھر کے ملازم وغیرہ یا گھر کے مالکان. کبھی مرمت شدہ جوتا، وہ ایک خوشحال آبادی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مرمت شدہ جوتے وہ مالکان نہیں پہنتے، وہ اپنے ڈرائیور کو کسی کو دے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی علمی استعداد نہیں اتنی ہوتی کہ وہ کابلر کا مطلب سمجھے. تو اب وہ جو جوتے مرمت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کھوکا لگا کر وہاں کی ڈیفنس کی انتظامیہ نے اس پر لکھا ہے دا کابلرز شاپ. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی کو نہیں پتا کابلر شاپ کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کسی پروڈکٹ کا نام ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی یہ ڈرنک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جوس ہے، کیا ہے. صحیح. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے تو اس نے سانوں کی پتا. اچھا، بیٹھنے والے کو خود بھی نہیں پتا. تو اب آپ سوچیے کہ انگریزی زبان میں جوتا مرمت والے کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے دا کابلر شاپ. تو وہ قومی زبان وہاں بھی محروم ہے، ایک عام آدمی اسے سمجھ لیتا ہے. بالکل صحیح. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی سطح پر ہم قوم کی سے وابستہ کسی بھی چیز پر فخر محسوس نہیں کرتے. اور لیڈر بھی اپنی سیاست میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اخلاقی سمت بندی، ایک ڈائریکشن صحیح فکس کرنے کا وہ نہیں. کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کیا
کہ نوجوانوں کا ایک سیمینار کروایا، کانفرنس، بالکل صحیح ہے، اور انہیں بتائے کہ ٹریفک کے اصول کیا ہے، ان کی پابندی میں کیا فائدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب بھی 14 سال کے لڑکے گاڑی چلا رہے ہیں، ان کی والدہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے صحیح، یا والد بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح، تو اس طرف بھی توجہ دیں۔ دیکھیے بھٹو صاحب نے مزدور کو اپنا ووٹر بنانے کے لیے خراب کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، صرف اسے حقوق کی بات کی، فرائض کی بات نہیں کی، صحیح، اس سے کام چوری کا کلچر پیدا ہوا۔ صحیح، آج بھی ہمارے یہاں کام کیے بغیر اوور ٹائم سمے پورا 8 گھنٹے کام نہیں کریں گے، لیکن اوور ٹائم جو ہے نا 16 گھنٹے کمائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے نا۔ ضیاء صاحب آئے، انہوں نے مولوی صاحبان کو اپنا ووٹر بنانے کے لیے فرقہ واریت کے وہ بیج بو دیے، بالکل اور آج آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب تک کاٹ رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کے بعد عمران خان صاحب نے نوجوانوں کا کیا، وہ نوجوانوں کو راہ دکھانے کے بجائے گمراہ کر رہے ہیں، بالکل ان صحیح، کی اخلاقی سمت بندی نہیں ہے، ان کو ان کی تعلیم کے لیے کوئی رخ نہیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی کہ بھئی تم جاؤ آؤ۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمام پیپل پارٹی کو کاؤنسلنگ کے اپنے ڈپارٹمنٹس قائم کرنا چاہیے، ضروری نہیں کہ حکومت پرائم منسٹر بن کر ہی کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کے دل میں عوام کو صحیح راستہ دکھانے، ان کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ ہے تو نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں، جو ضعیف ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کے لیے ایک باوقار ایسے مراکز بنائیں بالکل اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے، ہر شخص نے اپنا اپنا دشمن بنایا، جیسے اپنا اپنا جہنم ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح اپنا اپنا دشمن انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب پیپل پارٹی کا سارا زور جو ہے چودھری نثار پر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، آپ نے خورشید شاہ صاحب کے بیان کی طرف اشارہ کیا، جو بالکل صحیح، ابھی آپ پڑھ رہی تھی تو جی میرے ذہن میں بات یہ آئی۔ میں شامل بھی کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں سب سے بڑی رکاوٹ چودھری نثار ہیں۔ جی جی، اب چودھری نثار کو تو خود مسلم لیگ نون کی اپوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ اگر اندر رہ کر پارٹی کو غلط کام کرے صحیح، تو اس کے خلاف بولنا بھی جمہوریت ہے، بالکل ٹھیک، اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور شاید اس سے زیادہ ہیلدی رویہ کوئی نہیں ہو ہاں سکتا۔ یہ ہیلدی ہے، لیکن یہ اس کو ہیلدی رویے کو لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو اب سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اور سیاسی لیڈروں کی جو رونق ہے، اس کے بعد تمام دوسرے شعبوں کی رونق پس منظر میں چلی گئی۔ بالکل اب نہ جو مذہبی ہمارے لیڈرز ہیں وہ کچھ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، چونکہ ان کو اخبار میں جگہ ہی نہیں ملتی۔ وہ اگر کچھ کہیں گے تو زیادہ سے زیادہ اپنا بندہ بھیجیں گے، خود ٹیلی فون کریں گے تو ایک کالم کی خبر ان کی چھپ جائے گی، بالکل صحیح، جو معاشرے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن سیاسی رہنماؤں کے 4 کالم چھپتے ہیں، چسکے لے کر آپ بھی پڑھتی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، مجبوری ہے ہماری۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ اب ہم یعنی حمید نظامی پریس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کی طرف سے اسی موضوع پر ایک سیمینار ہم نے آرگنائز کیا ہے، صحیح، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قومی مسائل ہیں جی اس کو میڈیا کی ترجیحات میں کہاں جگہ ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ یہ صفحہ اٹھا کر دیکھیں تمام اخبارات کے، سیاست ہی سیاست ہے، بالکل ٹھیک ہے، معاشرت کہاں ہے، بالکل تجارت کہاں ہے، بالکل صحیح، لوگوں کا روزگار اور تعلیم کے مسائل کہاں ہیں، صاف پانی کہاں سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہو رہا ہے، بالکل صحیح، گیس کا مسئلہ کیا ہے، آج تک کوئی دھرنا گیس پر نہیں ہوا، صاف پانی پر نہیں ہوا۔ میں نے تو یہ بھی گزارش کی تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپنے حلقے سے ووٹ لیتی ہیں، کم از کم دھرنے اور یہ جلسے بڑے بڑے کرنے سے بہتر نہیں کہ وہاں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائیں۔ سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کام جو ہے وہ عوام کا بھی ہے؟ اگر وہ اپنے لیڈرز کو ووٹ دے رہے ہیں، اگر وہ اپنے لیڈرز کا انتخاب کر رہے ہیں، تو اپنے مسائل بھی اپنے لیڈرز کے سامنے لے جانا انہی کا کام ہے۔ وہ لے جاتے ہیں، وہ اپنے مسائل کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں لیڈرز سے کہ اس کے اوپر دھرنا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں، چاہے وہ حکومت وقت ہو، اگر انتخاب کر کے وہ لائے ہیں اور ایوانوں تک انہوں نے پہنچایا ہے تو یہ سوال کرنا بھی تو ان کا حق ہے۔ ہاں، تو لیڈر کو آپ وہ ماں بنانا چاہتی ہیں جو بچے کے رونے پر اسے دودھ دیتا ہے، صحیح، دیتی ہے ماں، بالکل ٹھیک، لیکن ماں اگر سمجھدار ہے اور وہ اپنے بچے کو سمجھتی ہے تو پھر اسے دودھ کا وقت پتہ ہونا چاہیے، کس وقت اور کتنا دودھ اسے چاہیے اور کتنی توجہ چاہیے۔ تو یہ صحیح ہے کہ عوام سے ایک بات ہے کہ
عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرے گھر کا آنگن گندا ہو گیا ہے تو نواز شریف کو آنا چاہیے آنگن صاف کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے سر, میرا یہی سوال تھا کہ آپ نے یہ ماں اور بچے کی مثال دی. ہماری قوم بھی تو بڑی نہیں ہو رہی ہے نا, اب تو ماشاءاللہ ایک نصف صدی سے زیادہ کا وقت گزار لیا آپ نے, اب تو آپ کو کم سے کم کچھ تھوڑے سے میچور رویے عوام کو اپنا لینے بولنے کی چاہیے بھی تو اجازت نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب کا انٹرویو ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا گھر میں کوئی نام ہوگا, ایک آپ کا نام فرض کیجیے محمد حسین ہے, تو گھر میں کوئی نام ہوگا. ان کا ہاں 12 برس کی عمر تک میرا نام تھا شٹ اپ. یعنی بچے کو بولنا ہی نہیں دیتے, تو عوام کو بولنا ہی نہیں دیتے. عوام کو سیاست کے جادو میں انہوں نے گھیر رکھا ہے, اور اب عوام کے لیے دلچسپی جو ہے وہ نعرے ہیں. وہ اب جب عام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو سیاست کی بات ہو رہی تھی, سیاسی لوگوں کی باتیں ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ہیرو ہے. بالکل صحیح, حالانکہ وہ منفی انداز ہے سوچنے کا. صحیح, خود عوام کو بھی اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ابھی حال میں بہت سی فورن فنڈڈ این جی اوز کو بین کیا گیا ہے, ان کے دفاتر کو لاک کیا گیا ہے. باہر سے جو این جی او آتی ہیں وہ اس بہانے سے آتی ہیں کہ ہم یہاں کی اصلاح کریں گے. صحیح, اگر یہاں کی اپنی این جی اوز موجود ہوں اصلاح کی تو ان کی گنجائش نہیں رہے گی. اور یہ پھر یہ جو خطا, یہ جو ایک سوشل ورک کے بہانے سے یہاں کی جاسوسی اور ہمارے ملک کی مفاد کے خلاف کام ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو اب میں تو اپنے تمام لیڈروں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی نسل کی تربیت ذہنی, تعلیمی اور اخلاقی, اور ایک سٹیزن کے طور پہ انہیں بلڈ کرے, ان کی کردار سازی کرے. سب سے بڑا انویسٹمنٹ, سب سے بڑی یہ جو ایک کوشش ہے وہ یہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہم نے بات کی رویوں کے حوالے سے کہ کس طرح سے سوشلی ہمیں اپنے رویوں میں بہتری لانی چاہیے. کچھ امریکہ کی بات کریں اگر, اور ٹرمپ کی بات کریں, ٹرمپ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں پر احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا, لیکن الیکٹ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں. 2 جگہوں میں تقسیم ہوتا ہوا, 2 طبقوں میں تقسیم ہوتا ہوا, 2 اسکول آف تھاٹس میں تقسیم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے امریکی معاشرہ. دیکھیے, ٹرمپ کی ذات کو اگر آپ تجزیے کے اس پر لائیں تو ہمیں ہٹلر بھی یاد آتا ہے. ہٹلر کو جتنا برا تھا ہٹلر, اس سے کہیں زیادہ برا پورٹرے کیا برٹشرز نے, بالکل یو کے نے, اور ان کے اتحادیوں, چونکہ ان سے جنگ ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہٹلر میں کتنی ہی خرابیاں ہوں لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنی قوم کو وہ ساری دنیا سے بہتر دیکھنا چاہتا تھا. بالکل صحیح ہے. یہ جذبہ کوئی برا تو نہیں ہے. صحیح. اچھا, ٹرمپ صاحب میں بھی یہی ہے مسئلہ. صحیح. لیکن شاید ان کے اندر اتنا ویژن نہیں ہے کہ اس ٹارگٹ کو بیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اب کیا کرنا ہے. صحیح. وہ اپنے عوام کی آواز یہ سن رہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اب سے 40-45 سال 50 سال پہلے اگر آپ امریکہ جائیں تو وہ ایئرپورٹ پہ پوچھتے تو گرین کارڈ چاہیے, یعنی اتنی کمی تھی وہاں کام کرنے والوں کی. اب یہ سیچوریشن پوائنٹ پر ہے. صحیح. اب وہاں کے نوجوانوں کو بھی روزگار کم مل رہا ہے, اور جو امیگرینٹس ہیں ایک تو لیگل ہیں اور دوسرے انلیگل ہیں, ان کی وجہ سے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر وہ $10 فی گھنٹہ وہاں لیبر کے چارجز مقرر ہیں تو جو امیگرینٹس جاتے ہیں جی وہ $5 پہ بھی راضی ہو جاتے. اس سے ان کے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. ان کی معیشت اور معاشرت کا جو ایک خاص معیار انہوں نے مقرر کیا تھا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. صحیح. تو اگر تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں تو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہوگا سر. تصویر کے دوسرے رخ پہ ہم ضرور جائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد معذرت کے ساتھ مجھے ایک وقفہ لینا ہے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے. ڈونلڈ ٹرمپ تصویر کے 2 رخ, اور ابصار عبدالعلی صاحب سے بات ہو رہی تھی دوسرے رخ کے حوالے سے. ابصار صاحب, آپ نے جیسے پہلے رخ کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید پوری دنیا کے لیے ہٹلر کے مصداق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہونا, لیکن اپنی قوم کے لیے بہت سود مند ہے. یہ دوسرا رخ ہے, اس کی وضاحت چاہوں گی. اچھا دیکھیے, اس دوسرے رخ کے لیے جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہیں اس کے لیے جس ویژن کی ضرورت ہے صحیح, وہ ٹرمپ میں ابھی تک نظر نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک بزنس مین ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں.
لیکن ابھی تک انہوں نے جو ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ کے 11 ملکوں کے ساتھ اپنا جو معاہدہ ختم کیا جی اس کی کوئی لاجک صحیح ابھی نہیں سمجھ میں آئی. بالکل ٹھیک اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کا ڈالر کتنا نیچے آ گیا, صحیح اس کی جو ویلیو ہے بہت کم ہو گئی. اور یہ جو 11 یا 12 ملک تھے اس میں ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ میں, دنیا کی 40% ٹریڈ اور دولت جو ہے وہ ان کے پاس ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے اپنے کو ڈیلنگ کرنا مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک ان کی شخصیت کا ایک اور بھی پہلو تھا جو پازیٹیو ہے کہ وہ روس سے اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں. اب اس میں ایک بات ہے کہ اگر آپ ان سے تعلقات بہتر کریں گے تو شاید امریکہ جو اس کی اکانومی نیچے آ رہی ہے, اس کی جو ریپوٹیشن اب نیچے آ رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک وہ دشمن کم کر رہے ہیں. صحیح دوست کے بارے میں شاید وہ بیان اتنا نہ دیں, اتنے سیویئر کوئی ایکشنز نہ لیں, اور داعش کے خلاف وہ اپنا جو ٹارگٹ انہوں نے مقرر کیا کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے, یہ ایک اچھی بات ہے. روس سے دشمنی کے بجائے دوستی کریں اور دونوں مل کے تمام دنیا کے ملکوں کے لیے کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. اب سعودی عرب نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں ٹرمپ انتظامیہ سے, تو ٹرمپ انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے کہ تمام ملکوں سے بہتر تعلقات کرے. اور یہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا بھر سے ہم بہتر تعلقات چاہتے ہیں, لیکن یہ توقع نہ کریں کہ ان تعلقات کو وہ اپنے ملک کی مفادات کی کاسٹ پر بہتر بنائیں گے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے مقابلے میں ہندوستان کو فوقیت دینے کا جو مسئلہ ہے وہ 1 ارب اور 25 کروڑ لوگ اور ہم 20 کروڑ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک. وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے تو, اور ان کی بہت بڑی اکانومی ہے. صحیح. تو اس کے مقابلے میں ہمیں وہ شاید اتنی اہمیت نہ دیں, اور یہ پالیسی امریکہ کی برقرار رہے گی. صحیح. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کے اندر کوئی فرق پڑے ایک ملک کے طور پر, چونکہ ہماری اسٹریٹجک پوزیشن جہاں ہمارا جغرافیائی محل وقوع اتنا بہترین ہے کہ ہمیں کوئی لوز بھی نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری لیڈرشپ کے اندر اسٹیٹس مین شپ ہے اور وہ سیاست اور سفارت کے رموز کو اور گہرائی کو سمجھتے ہیں تو اسے کیش کر سکتے ہیں. یہ لیڈرشپ اب تک ہمیں نہیں مل سکی ہے. بالکل صحیح. کہ اگر جو ہماری جغرافیائی پوزیشن ہے اس کو کیش کرے اپنے مفاد میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر سوال یہاں پر یہ کہ جغرافیائی پوزیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا, گرم پانیوں تک رسائی چاہتے ہیں, گرم پانیوں تک رسائی. آج جب سی پیک مکمل ہو رہا ہے اور یہی وہ گرم پانی ہے جو ان کا ایک اٹریکشن کے لیے ان کا بڑا ایک سینٹر ہوا کرتے تھے, آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے, ہم آئیں گے, ہم کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی پالیسیز جو ہم نے اتنا زوال اختیار کیا کہ آج ہمیں بجائے اس کے کہ ہم سورس آف اٹریکشن بنیں کسی کے لیے, آج لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, آتے ہیں, حالانکہ ان کی اٹریکشن ابھی بھی موجود ہے اس میں. دیکھیے ایران نے بھی کہا ہے, روس نے بھی کہا ہے, ٹرکی نے بھی کہا ہے, سوائے ہندوستان کے, اور بیشتر ملک جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں. دیکھیے یہ تو ابھی پاکستان تو ایک راستہ بنے گا نا اس کا, لیکن ساری دنیا میں پھیلنے کا یہ ایک پلان ہے. بالکل صحیح. چائنا جو ہے ساری دنیا میں اسی راستے سے پھیلے گا. صحیح. تو وہ راستے پھر جن ملکوں سے ہو کر گزریں گے ان کو بھی تو فائدہ پہنچے گا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر دوسرے ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے. صحیح. اور ہمیں بھی ایک دم سے اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ چائنا کے باسکٹ میں نہیں رکھ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. یا آپ یہ سوچیں کہ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہم امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, تو کہیں وہ نوبت ادھر بھی نہ آ جائے. لہٰذا یہ سی پیک پر کام کرتے ہوئے ہمیں ہوش و حواس کو برقرار رکھنا پڑے گا. اور یہ ایک اچھا منصوبہ, بہترین منصوبہ, اس سے اتنا روزگار پیدا ہوگا, اتنے معاملات ہمارے صحیح ہوں گے, لیکن اس صحیح معاملات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا شعور بھی ہماری لیڈرشپ کو چاہیے, اور وہ بہرحال فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہے. جو موجود ہیں ان میں اور جو آنے والے ہیں ان میں بھی. بالکل ٹھیک. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو دوسری پارٹیز ہیں جو موجودہ حکومت کے خلاف کام کر رہی ہیں
ان کا بھی ویژن کوئی فارن افیئرز میں کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہمیں ان کے اسٹیٹمنٹ کبھی فارن افیئرز پہ سننے ہی کو نہیں ملتے, بالکل کان ایسا درس رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. سوائے اس کے کہ ذاتیات کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں غلط کمنٹس, گھر کی خواتین تک کو وہ لے آتے ہیں ان معاملات میں. یہ باتیں جو ہیں اگر ہماری لیڈرشپ ذاتیات سے نکل کر قوم کے اوپر آئے اور آفاقیت کی طرف آئے. صحیح. ایک طرف آپ دیکھیے ہم اس خطرے کو شاید محسوس نہیں کر رہے کہ پہلے WTO بنا, صحیح, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, وہ پہلا قدم تھا گلوبلائزیشن کی طرف, بالکل صحیح ہے, جسے ہم عالمکاری کہتے ہیں. صحیح صحیح. عالمگیریت اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. صحیح. عالمگیریت میں تو توپ اور تلواریں ضرورت ہوتی, زمینوں کو فتح کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے بادشاہ کرتے رہے. عالمکاری کا مطلب ہے دنیا کو بنانا, اپنے سانچے میں ڈھالنا, اپنے مفاد میں ڈھالنا. تو یہ عالمکاری گلوبلائزیشن کا ہے طریقہ. تو گلوبلائزیشن ہے ایک زبان, ایک کلچر, ایک معیشت اور ایک مالک. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل صحیح. تو اس پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. صحیح. ہم تو گیہوں کی چکی میں گھل کی طرح پس چکے ہوں گے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اب ہمیں وہ لیڈرشپ چاہیے ہے جو فورسی کرے, آگے پیش بینی کرے, صحیح, اور دیکھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں کوئی دیوار کے پیچھے کی بات نہیں ہے, دیوار پر لکھا ہوا اگر پڑھ لے صحیح تو اپنے مستقبل کے لیے ابھی سے پلاننگ کر سکتے ہیں. سر, اگر فیوچر پلاننگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے سیاستدانوں کو ایسا نہیں ہے کہ فیوچر پلاننگ نہیں کرنی آتی ہے, اس لیے کہ اگر ان کی اپنی پیسہ باہر لے جانے کے حوالے سے بات کی جائے, ان کے اپنے ٹریڈ کے حوالے سے بات کی جائے, ان کے اپنے کاروبار کے حوالے سے بات کی جائے, بہترین ہیں وہ اس سارے کام میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اس صلاحیت کی کمی نہیں ہے, ان میں فورسی کرنے کی صلاحیت کی کمی نہیں ہے, انہیں فیوچر بنانے میں بھی خاصا انٹرسٹ ہے, لیکن صرف اپنی حد تک محدود ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر وہ جو قومیت کی ہم بات کر رہے ہیں, جذبہ قومیت اس طرح سے کیوں پروان نہیں چڑھ سکا ہمیں؟ لیکن جو کلونیل دور تھا اس میں جو انسیکیورٹی تھی ہمارے اندر, وہ اب تک باقی ہے. ٹھیک. وہ ہم اپنی ذات کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بہت انسیکیور تھے ذاتی طور پر بھی. کوئی لیڈرشپ ایسی پیدا ہوتی جس کے اندر یہ ویژن ہوتا کہ آج کے دور میں زندہ رہنے کے لیے معلومات اور علم اور دانش کا خزانہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسے اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنا ہے. مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں PhD کریں تو صرف PhD بھی نہیں کافی ہے, وہ کریٹو PhD ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو اپنی ضروریات ہیں جو آپ دوسروں سے مانگ کر ان کے غلام بن کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں وہ نہ ہوں. صحیح. مثلا ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کو ہم کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. پانی کی کمی جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس ویژن کے ساتھ جو حکومت لے گی وہی پاکستان کے مستقبل کو تعمیر کرنے کا دعویٰ کر سکے گی. باقی تو سیاست میں یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب لیڈر تو وہی ہے جس کی جو نظر ہے وہ الیکشن سے آگے ہو. صحیح. یہ الیکشن میں جیت گیا, اب اگلے الیکشن پر میری نظر ہے. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے آگے جو نظر جائے گی وہی ملک کو بنائے گی. صحیح. سر آپ کو نظر آتی ہے ایسی کوئی نظر؟ وہ جو نہیں ابھی نہیں نظر آ رہی. یہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو موجود ہے وہ بھی اور جو آنے والے ہیں اور جو آنے کے لیے بے چین ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. وہ ڈائریکٹ ایک دم سے صحیح وہ ان میں بھی یہ ویژن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کان ترستے ہیں کہ کوئی فارن افیئرز پہ ان کی کوئی ایسی بات سننے کو ملے جس سے آدمی چونکے. بالکل صحیح. کوئی ایسا تعلیم کے بارے میں ان کا کوئی ایسا پلان نظر آئے جس میں نوجوانوں کی کوئی بہتری کے سامان موجود ہوں. صحیح. یہ نہیں نظر آ رہا ہے. صحیح. یہ تو بڑی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, صاف پانی کا مسئلہ میں نے عرض کیا نا. بالکل ٹھیک ہے. کیا ضرور ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا تب پانی کا مسئلہ حل کروں گا؟ میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جو میرا حلقہ انتخاب ہے وہاں لگا کر میں ان کو ایک بنیادی ضرورت دے سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک ہم اپنی قوم میں صفائی کے بارے میں جو ان کا اپنا رول ہے عوام کا اس پر قائل نہیں کر سکے. صحیح. ایک تو حکومت کا کردار رہتا ہے, ایک ہوتی ہے عوام کی ذمہ داریاں. دونوں طرف سناٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
عوام کہتے ہیں کہ سارا کام حکومت کرے اور حکومت کہتی ہے کہ بھائی تم بھی تو اس میں شامل ہو جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حد تک حکومت کا مسئلہ صحیح ہے, جو بھی حکومت ہے, صحیح کہ ایک کھمبا گاڑ دیا ہے اگر حکومت نے اور اس کے اوپر ایک بلب لگا دیا ہے تو اس بلب کو پتھر نہ مارو. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. یہ اسے رول- جلنے تو دیا جائے ہاں، کم سے اسے کم. جلنے دیا بالکل جائے. ٹھیک ہے, بالکل وہ صحیح. روشنی جو ہے وہ روشنی سب کے گزرنے کے لیے. صحیح لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب بھی بچے ایسے ہیں کہ وہ بھی نقصان کر دیتے ہیں جس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. یہ ٹریننگ دینی چاہیے. میں چڑیا گھر گیا تو وہ بچے وہ جو فیزنٹ ایک مور کی طرح ہوتا ہے اس کی دم کو کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے صحیح بالکل ٹھیک. اور ان کے پیرنٹس ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ صحیح. بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک. کہ جو عوام نے جو حکومت نے عوام کے لیے کیا انہی کے پیسے سے کیا ہے, صحیح تو وہ ان کے اندر اتنا سینس نہیں کہ وہ اپنے ہی پیسے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جب ہڑتال ہوتی ہے تو بلب توڑے جاتے ہیں, کھمبے گرائے جاتے ہیں, ٹائر جلائے جاتے ہیں, تو یہ ہم اپنا ہی پیسہ اپنا ہی جلا رہے نقصان کریں. بالکل ٹھیک. ہیں. یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا. انگریزوں کے زمانے میں جب ہڑتالیں ہوتی تھی, اول تو ہوتی نہیں تھی, تو یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھی بالکل ٹھیک ہے. کہ جو پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جائے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے, برٹش حکومت جو ہے, یہ استعماری طاقت جو ہے, یہ اس کی پراپرٹی ہم اسے توڑیں گے, حالانکہ وہ ہماری پراپرٹی تھی. صحیح. ٹیکس تو ہم دیتے تھے, جائز و ناجائز سارا ٹیکس ہم دیتے تھے, اور آج کے دور سے زیادہ دیتے تھے بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ وہ وصول کرنے کی ان کے اندر اہلیت تھی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو اب یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں نہیں سر پتا ہے ہماری کہ سیاست جو ہے وہ جی. تقریبی سیاست ہے, تعمیری سیاست نہیں ہے. جی. اسے تعمیری سیاست میں کیسے اور کیوں کر بدلا جا سکتا ہے؟ ہاں, یہ تو ہم اسی بات پر تو بات کر رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے مختلف شعبے ہیں. ایک سیاسی لیڈرشپ ہے, ایک مذہبی لیڈرشپ ہے, ایک سماجی یعنی معاشرتی لیڈرشپ ہے, اور ایک خود نوجوان نسل کی اپنی لیڈرشپ ہے جو کالجز میں یونین کی صورت میں ہوتی ہے. تو ان سب کو یہ رول ادا کرنا چاہیے. ایک شہری کے طور پہ ہمارا, یعنی شہری کا مطلب سٹیزن کے طور پہ ہماری جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہم نقصان نہ پہنچائیں, راستہ نہ روکیں. حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے بارے میں انڈیو کانشیس. آپ دیکھیے کہ سڑک کو روک کر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نماز ادا ہو رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں یہ جملہ ادا کرنے پر کہ وہ نماز ادا نہیں ہو رہی ہے. تو شہریوں کے حقوق کی حفاظت خود شہریوں کو اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں. بالکل ٹھیک ہے. صرف حقوق پر بات نہ کریں. بالکل ٹھیک. اب شادی ہوتی ہے تو سڑک گلیاں روک لیتے ہیں, شامیانے روک لیے. شادی ہے, عبادت ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ایسا اجتماعی مسئلہ نہیں ہے جس میں اب فرض کیجئے کسی کے گھر شادی ہے تو میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. عبادت کے لیے بھی آپ نہیں روک سکتے راستہ. صحیح. بالکل ٹھیک. اگر ہم بات کریں اپنے حکمرانوں کے رویوں کی تو صرف ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیان برائے بیان دیا جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کا ایک بیان میرے سامنے آیا ہے, اسے میں ضرور شامل کرنا چاہوں گی. اشرافیہ کو بہترین طبی سہولتیں, غریب آدمی کو دھکے, اس نظام کو بدلنا ہوگا, یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اشرافیہ کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم کا علاج ملک سے باہر ہوتا ہے, پرویز مشرف صاحب کا علاج بھی ملک سے باہر ہوتا ہے, عمران خان کو بھی اپنی مدر کو علاج کے لیے باہر لے جانا پڑتا ہے. جو یہاں پر موجود اسپتال ہے اس میں بھی بہت سی جگہوں سے شکایات آتی ہیں کہ وہاں پر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کس قسم کے رویے ہیں یہ؟ اور بیان دینے کی بات آتی ہے تو اس قسم کے بلند و بانگ بیان دیے جاتے ہیں. یہ تو یعنی خود اس پر عمل کیے بغیر بیان دینا یہ بہت بڑا ایک جرم ہے, اسے تو کرمنل کہنا چاہیے. صحیح. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے اتنا نواز شریف صاحب کے اوپر اتنا اعتراض تھا کہ باہر گئے علاج کرانے کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے, ایسے ہاسپٹل یہاں بناؤ کہ باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے, لیکن اس کے ہی 1-2 مہینے کے بعد ترین صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے, اپنی پوری فیملی کا اینول چیک اپ کرانے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اینول چیک اپ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے, بلکہ شوکت خانم میں ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو یہ بات کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ, اسی وجہ سے ہمارے لیڈروں کی بات میں اثر نہیں ہے, لوگ ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے. یہ بات تو کئی بار کہی گئی, اور پھر میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک
ان کی باتوں کا لوگوں کے دلوں پر کیوں اثر ہے؟ وہ اس لیے اثر ہے کہ وہ پہلے خود وہ اس پر عمل کرتے تھے، پھر دوسروں سے کہتے تھے کہ تم عمل کرو. بالکل صحیح. یعنی پہلے خود پریکٹس کرتے تھے پھر پریچ کرتے تھے. تو وہ ہم آئے دن اپنے نبی کی، اپنے دوسرے خلفائے راشدین کی مثال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم دشمنوں کو نہ بتائیں اپنے کہ تم عمل کرو، خود بھی عمل کر کے دکھائیں. بالکل ٹھیک، یہ بات ہے. بالکل صحیح. اور دشمنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے ہماری اسی قسم کی روایات کو اپناتے ہوئے ترقی کی ہے. انہوں نے مذہب کو مانا یا نہیں مانا، لیکن انہوں نے ان روایات کی بہت عزت کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج ترقی کی دوڑ میں آگے بھی ہیں. بالکل بالکل. کچھ مزید خبریں میرے سامنے اس وقت موجود ہیں. پانی کے مسئلے کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے، اور پانی کے مسئلے کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. پانی کا مسئلہ انتہائی اہم، کوئی محکمہ سنجیدہ نہیں. ہائی کورٹ پنجاب اور وفاق سے واٹر پالیسی پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہوا، بہت زیادہ گمبھیر ہوتا ہوا مسئلہ ہے پانی کا. اگر ابھی سے ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے، اور ہمارے جو لیڈرز ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ اگلی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی ہی کی فراہمی پر ہوں گی، اور ہم اس کو ابھی پلان نہیں کر رہے، نہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پانی کی جو باغ ڈور ہے اور جو لگام ہے وہ ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دشمن نے اس جگہ قبضہ کیا ہے جہاں سوتا پھوٹتا ہے ہماری طرف پانی آنے کا، یعنی کشمیر. بالکل صحیح. تو کشمیر پر بھی ہماری جد و جہد جاری رہنی چاہیے، اور پانی کے لیے چھوٹے چھوٹے، اگر بڑے ڈیم بنانے میں کوئی دشواری ہے تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بناؤ. بالکل ٹھیک. علاقائی ضرورتوں کو پوری کرو. آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ جو ہمارے اخلاقی ضابطے ہیں، جو ہمارے سیاسی اصول ہیں، ان پہ دوسری قومیں عمل کر کے کہاں پہنچ گئیں. یہ ڈیم بنانے کا جو کانسیپٹ تھا یہ بھی ایک مسلم سائنٹسٹ نے دیا تھا. بالکل صحیح. اس کا نام تھا ابو علی ابن الحسن الہیثم. جی. اس نے کہا تھا کہ پانی کی جو منہ زوری ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسٹور کر کے، اور اس کو پھر وقت ضرورت اس میں سے جتنا پانی ہو اس کو لیا جائے. بالکل ٹھیک. تو آج اسی اپنے بزرگ کی اسی بات کو ہم پھر سے اپنا لے، حالانکہ وہ اسے بنا نہیں سکا تھا، اس کو وقت نہیں ملا، لیکن ایک کانسیپٹ تو دیا اس نے، ایک آئیڈیا تو دیا تھا نا. آج ہم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے، دوسروں نے عمل کیا. بالکل ٹھیک. اور کہاں پہنچ گئے. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا ابصار صاحب. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور آج کے دن میں ہم بات جو کریں گے وہ یہی بات ہوگی کہ پانی کے مسئلے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہم ابھی تک اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن کل کو وہ دن بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم بجلی کو ترس رہے ہیں، جس طرح سے ہم گیس کے بحران کا شکار ہیں، اسی طرح سے آنے والا وقت ہمیں پانی کے بحران کا شکار بھی کر سکتا ہے. اس لیے صرف حکومت وقت کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ہم شہریوں کی بھی بحیثیت شہری یہ ذمہ داری ہے، بحیثیت قوم یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس قسم کے وسائل کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. پانی کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ کہیں آپ دوسروں کے حصے کا یا اپنی آنے والی نسلوں کے حصے کا پانی ضائع تو نہیں کر رہے ہیں. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.